یہود کی زندگی میں اصل کتاب اور اصل تعلیمات جو ان پر حکومت کرتی ہیں وہ تلمود کی ہیں۔ تلمود در حقیقت یہود کے نزدیک ان کے 70 بڑے مذہبی پیشواؤں کی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ یہودی روایات کی روح سے ان کی یہ بزرگ شخصیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تقلید میں کوہ طور پر احکام الہی لینے گئیں، جنہیں اس پر جانے سے روک دیا گیا۔ انہی روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان 70 بڑوں کو موسیٰ علیہ السلام سے کئی گنا اہم اور تفصیلی احکامات خداوند کی طرف سے ملے۔ ان کے یہ احکام آسمانی تحریری نہ تھے بلکہ زبانی تھے، اور یہ سینہ بسینہ چلتے رہے۔ تاریخ کو دیکھیں تو یہود پر ان کی اس مذہبی پیشوائیت کی خاصی گرفت رہی ہے۔ جوش انسائکلوپیڈیا یہود کے مذہبی پیشوائیت اور ان 70 بزرگوں کی زندگیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے بتاتا ہے کہ کس طرح 70 عیسوی میں ہیکل کی تباہی عمل میں آئی۔ اس مرحلے پر ان کی سیاسی قیادت کی روپوشی کے سبب مذہبی پیشوائیت ان پر غالب آ گئی، اور پھر سقوط یروشلم کے بعد بابل یعنی عراق میں ان کے مذہبی مراکز قائم ہوئے اور تلمود مدون ہوئی۔ اس صورتحال میں جیسا کہ بیان ہوا، مذہبی طبقے کے ہاتھوں میں یہود کے معاملات آ گئے۔ اس بابلی دور میں مذہبی تعلیم اور درسگاہوں کا احیاء ہوا اور تلمود مدون ہوئی۔ سینہ بسینہ چلنے والے یہ احکامات آج تحریری شکل میں یہود پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ ان تعلیمات کی روح سے یہود کے علاوہ بقیہ بنی نوع آدم کو گویم یعنی انسان نما جانور قرار دیا گیا، اور غیر یہود سے سود لینا جائز قرار دیا گیا۔ اختصاراً بیان کرتا جاؤں کہ یہود حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں بھی سودی کاروبار کر رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ کے باہر یہود نے سودی لین دین کے مراکز قائم کر رکھے تھے، جہاں وہ لوگوں کو سود پر قرض دیتے۔ بائبل کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام ان کی ٹیبلوں کو الٹتے اور انہیں ان حرکات پر سختی سے متنبہ فرماتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قسم کے افراد کا مسجد میں داخلہ ممنوع کر رکھا تھا۔ یہود کی نگاہوں میں مسیح علیہ السلام کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے۔ انہوں نے رومن حکمرانوں کے ساتھ مل کر مسیح علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی سازش کی۔ اس عہد میں یہود کے سودی نظام کے بوئے ہوئے بیج آج تناور درختوں کی صورت میں پورے کرۂ ارضی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہی نظام معاش ہے جو انسانوں کے مابین تفریق اور ظلم کا باعث بنا ہے۔ یہود کی عالمی ابلیسی امپائر اسی نظام کی بدولت قائم ہوئی ہے۔ یورپ اور امریکہ کی اکانومی کلی طور پر پنجہ یہود میں جکڑی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے عالمی سطح پر حالات و واقعات کو یہی لوگ متشکل کرتے ہیں، اور عالمی سطح پر پالیسیوں کی تیاری اور تنفیذ میں انہیں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔ علامہ اقبال اپنی نظم یورپ میں فرماتے ہیں کہ تیتس یعنی ٹائٹس کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی کے انہدام کے بعد سے یہود 20ویں صدی کے وسط تک دنیا میں مارے مارے پھرتے رہے، اور انہیں کہیں مستقل مسکن میسر نہ آیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں جب صلیبیوں نے شدید جنگ کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا، تو اس مختصر قبضے کے دوران نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے یہود کا ایک متحرک گروپ دیکھنے میں آیا، جو پھر سے یہود کی یروشلم میں سلطنت اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا متمنی تھا۔ اس زمانے کے بعد سے یہ تنظیم بڑی تیزی کے ساتھ مسیحی یورپ کے معاش، ابلاغ اور سیاست وغیرہ پر اثر انداز ہوتی رہی، اور اہم واقعات اور انقلابات میں یہ لوگ بے حد سرگرم رہے۔ یہ فری میسنری تحریک تھی جس کی دھن پر آج سارا مسیحی یورپ ناچتا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مومنانہ فراست اور نگاہ بینا نے یہود کے تخلیق کردہ عالمی معاشی و سیاسی نظام اور ان کی فکر کا برپا کردہ فتنے کو بہت جلد بھانپ لیا۔ وہ جان چکے تھے کہ تمام نام نہادی مغربی عیسائی طاقتوں کے پیچھے اصل قوت جو کار فرما ہے وہ انہی یہود کی ہے۔ فرانسیسی انقلاب کا اصل محرک یہودی ہی تھے۔ اس انقلاب میں فری میسنری تحریک نے فیصلہ کن کردار ادا کیا، اور فرانس پہلی باقاعدہ فری میسنری سلطنت بنا۔ بعد ازاں جب نپولین بوناپارٹ ان سے منحرف ہوا
تو واٹرلو کی شکست میں فیصلہ کن کردار یورپ کے یہودی بینکاروں نے ادا کیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرانسیسی انقلاب کے مضمرات، جس کے تحت پورے یورپ میں جمہوری لہر چلی اور انسانی حقوق کا چارٹر دیا گیا، جس میں یہود کے ذرائع ابلاغ پر تسلط نے اہم کردار ادا کیا، ان کی حقیقت سمجھنے اور اس کے یورپ پر اثرات کا مشاہدہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس انقلاب کے نتیجے میں رائے عامہ کو نئے نظام کے لیے ہموار کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں مطلق العنان شہنشاہیت نے اپنے انداز بدلے اور مملکتوں میں جمہوریت کے نام پر وسیع تر شراکت اقتدار عمل میں آنے لگی۔ اب شخصی بادشاہت کی جگہ طبقاتی آمریت نے لے لی۔ پہلے ایک فرعون بادشاہ کی صورت میں مسلط تھا۔ جمہوریت سے تمام ریاست کے فرائین کی پارلیمان بنا دی گئی۔ وہی عہد کہن کے نظام قیصریت کی بازگشت اس نام نہاد جمہوریت کے پردوں میں بھی سنائی دی جانے لگی، اور ایک ہی جیسے طبقات پر مبنی حزب اقتدار اور حزب مخالف تخلیق کی گئی، جس نے عوام کو خوشکن نعروں اور ابلاغ کی ساحری میں مست کر دیا۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس نظام نے ریاستی امور سے خالق کائنات کا تعلق کلیتاً نکال دیا۔ خادم کی جگہ حاکم نے لے لی۔ ریاستی سرمایہ خراج کی صورت میں مقتدر آمروں کے لیے سمیٹا جانے لگا، اور یہ نظام سرمایہ داری کا پرتو بن کر رہ گیا۔ طبقاتی اور گروہی مفادات پر مبنی نظام سیاست کو عوامی حکومت کا نام دیا گیا۔ فرانس کے انقلاب کے بعد یہود کی سب سے اہم تخلیق ریاست متحدہ امریکہ بنی۔ یہاں پر یہود جب وارد ہوئے تو ان میں سے بیشتر کا تعلق پہلی فری میسنری اسٹیٹ یعنی فرانس سے تھا۔ امریکی جنگ آزادی کے بعد بھی ماسٹر پلانرز یہود تھے، اور وہ بھی میسنری انقلاب فرانس کے پیٹرن پر لڑی گئی۔ یہود نے اپنی سب سے بڑی میسنری ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بنیادی کرنسی ڈالر بل پر فری میسنری کا نشان رکھ دیا، جو کہ فرعونی پیرامڈ کی اوپر ایک بائیں روشن آنکھ پر مشتمل ہے۔ یہ دجال کی آنکھ کی علامت ہے۔ نیز امریکی ریاست اور اس کے اداروں کی تعمیر یہود کی فلسفی کی آئینہ دار ہے، اور جا بجا ان کی علامات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ اقوام متحدہ کے مراکز بھی اسی ریاست میں قائم کیے گئے ہیں۔ یہود نے اپنے سودی نظام اور میسنری جیسی تحریکوں کے ذریعے مضبوط سیاسی نظام اعلیٰ منصوبہ بندی کے تحت رائج کیا، جس کے حصار سے انسانیت کا نکلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ یہود کے مسلط کردہ اس ابلیسی نظام کے نتیجے میں تمام دنیا خالق کی کائنات کو بھلا کر مادیت پرستی میں غرق ہو گئی۔ آدمیت کا دین و ایمان سرمایہ ہو گیا، کیونکہ معاشرے اور نظام پر فیصلہ کن حیثیت سرمایہ دار کو حاصل ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا عالم سونے کے بچڑے کی پوجا کرنے لگا۔ سود کی اساس پر مبنی اس عالمی یہود کے تخلیق کردہ معاشی نظام نے انسانیت کے منہ سے نوالا تک چھین لیا۔ آدمیت فاقوں مرنے لگی۔ عام رعایا کو اس نظام میں مضبوطی سے جکڑ دیا گیا اور ان کے افکار کو انتشار سے دوچار کر دیا گیا۔ نیز معاش کی غیر یقینی صورتحال میں جھونک دیا گیا، جس کے باعث اس نظام کے خلاف تحریک ممکن نہ رہی۔ یہود نے یورپ پر فیصلہ کن تسلط حاصل کرنے کے بعد عالمی پالیسیاں مرتب کرنا شروع کر دی۔ ساری دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ قائم کیا۔ اس کے تحت عالمی معاش پر کنٹرول کے لیے IMF اور عالمی بینک جیسے ادارے قائم کیے، جن کے ذریعے ساری دنیا کو اپنے معاشی جال میں جکڑ لیا۔ نتیجتاً عالمی ایجنڈوں اور عالمی ریفارمز پر کام اور عمل درآمد آسان ہو گیا۔ یہود کی اس فیصلہ کن حیثیت کی نشاندہی کرتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یعنی اقوام متحدہ اور ان نام نہاد سپر پاورز سے طفل تسلیوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس ادارے اور اہل یورپ و امریکہ کی رگے جاں یہود کے ہاتھ میں ہے، جن کے شکنجے میں ان کا معاشی اور سیاسی نظام آیا ہوا ہے۔
جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہود کے دور انتشار میں ان میں اپنی نشاط ثانیہ کا جذبہ متواتر کار فرما رہا، جس کی ایک بڑی وجہ ان کی مذہبی تعلیمات اور پیش بینیاں بھی تھیں۔ کتاب قدیم سفر تثنیہ کی آیا 6 تا 8 میں ہے، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے، خداوند تیرے خدا نے تجھے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ ہم اگر یہود کے موجودہ سٹیٹس کا جدید تاریخ کے حوالے سے جائزہ لیں تو قیام اسرائیل تک کے درج ذیل مراحل سامنے آتے ہیں۔ فرانس کی پارلیمان نے سن 1791 میں یہود کے خلاف تمام خصوصی اور امتیازی قوانین منسوخ کر دیے۔ سن 1772 میں آزادی امریکہ کے نتیجے میں سب سے اہم اور مضبوط میسنری ریاست کی بنا ڈالی گئی۔ اس ریاست کو نظام کے اعتبار سے جدید اور سائنسی بنیادوں پر استوار کیا گیا، جسے نیو یروشلم کے طور پر تشکیل دیا گیا، اور یہ یہود کا اہم ترین مرکز بن گیا، جس کی معاش اور سیاسیات اور ابلاغ پر انہیں غیر معمولی تسلط حاصل ہے۔ سن 1897 میں صہیونیت کی ابتدا ہوئی اور یہودی زعماء نے ارض فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کے لیے خواب دیکھا۔ اس کو عملی شکل دینے کی تگ و دو شروع کر دی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری تاجدار سلطان عبدالحمید کے پاس یہود کا ایک وفد گیا، جس نے فلسطین میں آبادی کے لیے زمین طلب کی۔ اس معاملے میں سلطان عبدالحمید نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا اور اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت کے فیصلے کی پابندی کا اظہار کیا۔ سلطان کے مطابق یہود فلسطین میں زیارت تو کر سکتے ہیں مگر آباد نہیں ہو سکتے۔ اس توہین پر وفد کے رہنما نے سلطان کو عبرت انگیز انجام کی دھمکی دی، اور پھر بیمار یورپ ترکی کی سلطنت کو عالمی سازش اور اندرونی ریشہ دوانیوں کے تحت ختم کر ڈالا گیا، جس میں نمایاں کردار یورپ اور ترکی کی میسنری نے انجام دیا، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کی علامت اور سیاسی مرکز تباہ کر ڈالا گیا۔ سن 1917 میں برپا ہونے والا انقلاب روس خالص یہودی انقلاب تھا۔ کارل مارکس، جس کے فلسفے کو اس کی بنیاد بنایا گیا، وہ بھی یہودی تھا۔ لینن کی اوریجن بھی یہودی تھی۔ کمیونزم اور کیپٹلزم کے تمام بانی یہودی تھے۔ اسی دوران سن 1917 کو برطانیہ کی ایما پر اعلان بلفور ہوا، جس میں فلسطین کو یہودیوں کا وطن قرار دیا گیا، اور اس کے بعد تیزی سے ارض فلسطین پر یہودی آباد کاری کا آغاز ہو گیا۔ سن 1924 میں باقاعدہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، جس کے باعث ارض فلسطین میں یہودی آباد کاری آسان ہو گئی۔ اس سلسلے میں نواب بہادر یار جنگ کی سیاسی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ جس رائے کا برملا اظہار کیا وہ صحیح نکلی، اور جس خطرے کی علی الاعلام نشاندہی کی وہ درست ثابت ہوا۔ سن 1930 میں تل اویو کی نئی بستی کو دیکھا تو خواجہ حسن نظامی سے فرمایا کہ یہودیوں کو اب فلسطین سے نکالنا اتنا آسان نہیں رہا جتنا عربوں نے سمجھ رکھا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے بھی اس مسئلے کو گہرائی سے سمجھا اور ملت کی رہنمائی فرمائی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر خطہ فلسطین پر یہود اس بنا پر اپنا حق جتا رہے ہیں کہ 2000 برس قبل وہ یہاں آباد تھے، تو پھر مسلمانوں کو بھی ہسپانیہ لوٹانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی 500 برس قبل مسلمانوں کی سلطنت تھی۔ مگر اصل میں یہود اور ان کے صلیبی بہی خواہوں کی نیت اور ارادے کچھ اور ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کی عظیم جد و جہد اور لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کی تڑپ کو ان خوبصورت الفاظ کا جامہ پہناتے ہوئے اپنی نظم فلسطینی عرب سے کے آغاز میں فرماتے ہیں: ایک اور مقام پر علامہ اقبال اپنا درد دل یوں بیان فرماتے ہیں: حضرت اقبال کے نزدیک ایک اہل فلسطین اور اہل اسلام کے لیے اس جدید استعمار کی غلامی سے نجات ملی خودی کی آبیاری اور اس کی نمود ہی میں مضمر ہے۔ فلسطین عرب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: سلطنت عثمانیہ کے خاتمے
اور مسلم دنیا کے حصے بکھرے کر کے اسے بے ضرر بنانے کے بعد ان ممالک کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں کی حکومتیں اور نظام یہود کے تابع نہیں تھا۔ جرمنی اور جاپان انہی میسنری کا نشانہ بنے۔ پھر عالمی استعمار کی تنفیذ کے لیے جنگ عظیم کے خاتمے پر اقوام متحدہ کے عالمی ادارے کی بنا رکھی گئی۔ 23 مارچ سن 1940 کو بر اعظم سے مسلمانان ہند نے اسلام کی اساس پر ایک عظیم تحریک آزادی کا آغاز کیا، جس میں 2 قومی نظریے کی اساس پر تقسیم ہند کا مطالبہ کیا گیا۔ اس غیر معمولی تحریک میں مشیت ایزدی حرکت میں آئی، کیونکہ پوری ملت ہند نے خدا کی موعود قوم بن کر اسلام کو اپنی منزل مقصود قرار دیا، اور اقبال کی عظیم فکر اور قائد اعظم کے عزم سمیم نے انہونی کو ہونا مقدر کر دیا۔ قائد نے نہ صرف مسلمانان ہند کی فلاح اور تحفظ کے لیے کام کیا، بلکہ سارے عالم اسلام کے مسائل بھی ان پر عیاں تھے۔ خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کی جانے والی صریحی بددیانتیوں پر انہوں نے جارحانہ موقف اپنایا۔ قائد اعظم نہ صرف مسلمانان ہند کے قائد تھے، بلکہ ان کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کے مسائل یکساں تھے۔ ان کا دل پوری امہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ قائد نے برطانوی حکومت سے تحریری طور پر مفتی اعظم فلسطین کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ جواب میں برطانوی حکومت نے مفتی صاحب کو حکومت کا باغی قرار دیتے ہوئے قائد کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اس پر قائد نے فرمایا، یہودیوں کو آباد کرنے کے لیے فلسطین کا چھوٹا سا علاقہ ہی کیوں دیا گیا؟ انہیں امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں کیوں نہیں آباد کیا جاتا؟ میں صدر ٹرومن سے پوچھتا ہوں، وہ یہودیوں کو فلسطین میں کیوں آباد کرانا چاہتے ہیں؟ امریکی حکومت کے اربوں سے وعدے کو کیا ہوا؟ شاید انہیں کمزور اور بے بس سمجھ کر دبایا جا رہا ہے۔ وہ اور امریکی حکومت مجرم ہے جو اپنی طاقت کے بل پر انصاف کا خون کر رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصے کے بعد یہود کی اسرائیلی سلطنت یعنی دجالی ریاست وجود میں لائی گئی۔ حضرت قائد اعظم اس صورتحال میں فلسطینی مسلمانوں کے مستقبل کے لیے بے حد متوشش تھے۔ انہوں نے اپنا واحد بین الاقوامی دورہ سن 1946 میں فلسطینی مسلمانوں کی اس انتہائی نازک صورتحال کے پیش نظر کیا تھا۔ قائد مصر تشریف لے گئے۔ ان دنوں ایک عالمی صہیونی سازش کے ذریعے ریاست اسرائیل کا قیام عالمی طاقتوں کی ایما پر عمل میں لایا جا رہا تھا۔ قائد نے اس سلسلے میں فلسطینی زعماء سے بات چیت کی اور اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے فلسطینی بھائیوں سے ہر طرح سے مکمل تعاون کا اعلان اور ان سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس دورے میں آپ نے اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کے مشاہدے کے علاوہ بطور خاص مفتی اعظم فلسطین اور دیگر مسلم زعماء اور اسکالرز سے ملاقاتیں بھی کی۔ مسئلہ فلسطین کے ضمن میں قائد کا یہ بیان 18 اپریل سن 1939 کو سٹار آف انڈیا میں شائع ہوا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ قائد نے اسلام کا آفاقی نظریہ کس قدر خوبصورتی اور کھول کر بیان فرمایا کہ کوئی جغرافیائی سرحدیں اسلام کے بچوں کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ ہمارے ان معیارات سے متعلق کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ جب یہودی ریاست قائم کی جا رہی تھی تو قائد اس وقت بستر مرگ پر سخت تشویشناک حالت میں پڑے تھے۔ اس حالت میں قائد 17 اگست سن 1948 کو مسلم سربراہوں کے نام پیغام عید میں حالات کی سنگینی کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں، مسلمان ممالک کے لیے میرا یہ پیغام محبت اور دوستی کا پیغام ہے۔ اس وقت مسلمان نہایت ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ بین الاقوامی سیاسی سازشیں جو ڈرامہ فلسطین، انڈونیشیا اور کشمیر میں کھیل رہی ہیں، وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ان سازشوں سے ہم صرف اس صورت میں بچ سکتے ہیں کہ ہم میں کامل اتحاد ہو۔ اس وقت ساری دنیا میں ہماری آواز کو سنا جائے گا۔ یہ بدنصیبی تھی کہ ہمیں قائد کے بعد اس معیار اور اوصاف کی قیادت میسر نہ آئی، اور نہ ہی ایسا امت کے لیے درد دل رکھنے والا رہنما میسر آیا۔ تاریخ پاکستان کا جائزہ لیں تو یہ ریاست اپنے جنم کے دن سے ہی اسلام دشمن قوتوں کی ریشہ دوانیوں کا متواتر نشانہ بنی ہوئی ہے۔